إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يذل أحدكم يحمي سقيمه الماء. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین کرام، بڑی افسوس ہے کہ یہ دنیا جو ایک وقتی طور پر بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی مقصد چھوڑی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کیوں بنایا ہے اور لوگ اس میں کس طرح مشغول ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کا راستہ اپنا کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. کتنا افسوس ہے کہ وقت انسان کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، انسان کی گھڑیاں نکلتے جا رہی ہے، انسان کو شعور نہیں ہو رہا ہے، انسان کو پرواہ نہیں ہو رہی ہے کہ اب نہیں بدلیں گے تو کب اپنے اندر سدھار لائیں گے. اتنا قیمتی وقت، اتنے اہمیت والا وقت، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے والا وقت، نماز کا وقت ضائع ہو جاتا، گزر جاتا. افسوس نہیں، دنیا کمانے میں، دنیا سمیٹنے میں، دنیا کی مال و دولت میں، حرص میں، اس کے لالچ میں پڑ کر کے اپنے آخرت کو بھلا رکھا ہے. یہ وہ دنیا ہے جس نے آج تک کسی کو بخشا نہیں ہے. یہ وہ دنیا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تلک جتنے لوگ آئے کسی کو بخشا نہیں. یہ دنیا ختم ہو کر ہر انسان کو فنا کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے. انسان دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جانتا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی بینائی کو چھین لی ہے اس رونق سے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخر کیا ہے، جس نے آج تک کسی کو بخشا نہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی موت تیری منزل ہے، زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ یہاں ہے ہی نہیں.
موت کی طرف تو جانا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں کی بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی بچا ہی نہیں۔ اور اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو شاعر کہتا ہے کہ اگر بقا ہوتی کسی ذات کے لیے تو وہ افضل المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے، لیکن ان کو بھی اس دنیا نے باقی نہیں چھوڑا، وہ بھی آئے اور چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ اتنا قیمتی وقت، اتنا قیمتی لمحہ ہم سے ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارے سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ مجھے دنیا کی حقیقت کا اندازہ، وقت کی حقیقت کا اندازہ اس وقت پتہ چلا، میں ایک بستی میں گیا اور جا کر کے دیکھا، وہاں پر گیا، ایک برف فروخت تھا، برف بیچنے والا تھا، وہ چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، بیچ رہا تھا، برف کو بیچ رہا تھا، یہ آواز لگا کر، ندا لگا کر کہ مجھ سے جلدی جلدی اس برف کو خرید لو، مجھ سے جلدی جلدی اس برف کو خرید لو، ورنہ نہیں تو یہ برف پگھل جائے گا، گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح یہ زندگی، ٹھیک اسی طرح یہ وقت انسان کو مارتا ہوا، گزرتا ہوا، نکلتے ہوئے نپٹاتا چلا جا رہا ہے، انسان کو پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ انسان کے کوئی بھی چیز، انسان دکانداری کر رہا ہے، چلا رہا ہے، کچھ وقت تک، کچھ لمحہ تک اس سمیٹتا ہے، رہتا ہے، لیکن برف، اس کی مثال دے کر کے سلف میں سے بتاتے ہیں کہ جس طرح برف اگر اس کا نہیں لے گا تو اس کا سارا سامان، سارا پونجی سب برباد ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، ویسے یہ دنیا کی زندگی انسان اس کو سمجھ نہیں رہا اور ختم ہوتے جا رہا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی راہگیر نہیں جو نہ ٹھہرتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا راہگیر نہیں جو چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے ٹھہرتا ہو، ایسا کوئی راہگیر نہیں ہے۔ مسافر چلتا ہے، چلتے چلتے تھوڑی دیر آرام کے لیے، اس کو کچھ وقت لمحے کے لیے اپنے آرام کے لیے سکون کا تلاش کرتا ہے، لیکن جو کوئی ایسا مسافر نہیں جو کچھ دم نہ لیتا ہو، مگر انسان کی حیات، انسان کی زندگی، وہ راہگیر ہے، وہ مسافر ہے جو منزل مقصود موت ہی پر پہنچ کر سانس لیتی ہے۔ دنیا کے سارے خطرات کو جھیلتے ہوئے، دنیا کے اندر جتنے بھی چیز ہے، تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے، دنوں رات کا آتا جاتا، منٹ، گھنٹوں، مہینہ، لمحہ، سال گزرتا ہوا نکلتا جا رہا ہے۔ انسان اپنے بچپنے سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور انسان اس طرح نکلتے 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 چلا جا رہا ہے اپنے، اور اس طرح انسان نکل کر کے ایک دوسرے کو سمجھ رہا ہے، لیکن یہ جو ٹائم، گھڑی انسان کے لیے مہینوں، سال، یہ جو انسان اندازہ لگا، یہ خود کا انسان کا اندازہ لگا ہوا چیز ہے، لیکن مالک حقیقی رب کائنات کے پاس کوئی چیز شمار میں اگر آتا ہے آپ کی زندگی کا تو رب خود بتلاتا ہے۔ رب کے پاس، آپ کے پاس تو شمار کے لیے منٹ ہے، لمحہ ہے، ایک دن ہے، رات ہے، سال ہے، مہینہ ہے، اس سے آپ شمار کرتے ہیں اپنی زندگی کو، لیکن رب کیسے شمار کرتا ہے آپ کی زندگی کو؟ رب آپ کے سانس کے ذریعے آپ کی زندگی کو شمار کرتا ہے۔ آپ ایک دن اس کو شمار کرتے ہیں، رب شمار کرتا ہے کہ ایک دن میں یہ کتنے بار سانس لیا ہے، کتنے بار اس سانس کو اس نے چھوڑا ہے، وہ سانس گنے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، وہ سانس ایک ایک کر کے اس کو لکھا جا رہا ہے، اور یہ سانس انسان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو دنیا کی راہ میں محنت و مشقت سے گزرتا ہوا اپنے پروردگار کی طرف چلا جا رہا ہے۔ دنیا کے مسافر ہے ہم سب، دنیا میں سفر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور چل کر کے ہمارا منزل مقصود جو ہے جس کو ہم بھلائے ہوئے ہیں، ہم کو دنیا کو مسافر، دنیا میں رہ کر کے زندگی کو سفر نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اے دنیا کے مسافر، محنت و مشقت سے گزارتا ہوا اپنے پروردگار کی طرف چلا جا رہا ہے۔ دنیا کے مسافر، یہ تیرا بچپن، تیرا جوانی اور یہ تیرا بڑھاپا تیرے راستے کی منزل قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مہینے اور سال جن کو تو اپنی زندگی میں ختم کرتا جا رہا ہے، یہ تیرے راہ کے چھوٹے بڑے نشانات و علامات ہے جن پر سے گزرتا اور ایک ایک لمحے کو چھوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ان سے تو پتہ چلتا ہے، اندازہ ہے جس سے تو اپنے سفر دنیا کو ناپتا اور جانچتا ہے، لیکن تیرے خالق حقیقی کے پاس سانسوں میں یہ چیز شمار ہوتا ہے۔ سانس کے ذریعے اللہ رب العالمین شمار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت ہے انما نعد لهم عدا، کہ ہم ان کی سانس کو گن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سانس کو گن رہا ہے، اور ان کی سانس گنے جا رہے ہیں۔ ان انسان کے سفر کا خاتمہ بھی سانس ہی سے ہوگا۔ انسان
انسان کا سفر کا خاتمہ، انسان جب اس دنیا کو چھوڑے گا تو اس کے سانس رک جائے گی، وہ جیسے اس سانس کو چھوڑے گا اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کی طرف چلا جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو کر اس دنیا کی طرف چلا جائے گا۔ اس کو دنیا سے جانے میں نہ دن لگیں گے نہ مہینہ لگیں گے، بلکہ جس لمحہ سانس رکے گی اللہ رب العالمین اسی وقت اس کو اس دنیا سے ختم کر دے گا، اس لمحہ یہ دور یہ دوسرے عالم میں قدم رکھ دے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں المبادرۃ للبادرۃ فإنما هي الأنفاس لو جست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المبادرۃ للبادرۃ، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہے، تمہاری زندگی جو چل رہی ہے یہ سانس ہے، اگر یہ سانس رک جائے تو تمہارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تم جتنے اعمال کر سکتے ہو جلدی کر لو، نپیٹ لو اس کو، لیکن جیسے سانس رکا وہ تمام چیز تمہارے ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تم نے جو چیز تیار کیا بس وہی چیز اب تم کو لے کر کے جانا ہے، تمہارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، جن سے تم اللہ عز و جل سے نزدیکی حاصل کر رہے ہو اللہ رب العزت فرمائے گا، اللہ رب العزت اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دے گا۔ اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما نعد لهم عدا، اللہ رب العالمین سانسوں کو گن رہا ہے، اللہ رب العالمین سانسوں کو شمار کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آخر العدد خروج نفسک، آخر العدد فراق اہلک، آخر العدد دخولک فی قبرک، یعنی جب تم آخری سانس لوگے تو تمہاری روح اس تن کو چھوڑ رہی ہوگی، اس دنیا کو چھوڑ رہی ہوگی، اور جب تم آخری سانس لوگے تو اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ رہے ہوگے، جب تم آخری سانس لوگے تو تم اپنے قبر میں رکھے جا رہے ہوگے۔ یہ دنیا کی زندگی کو سمجھے، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیسے ارشاد فرمایا، کیسے بیان کیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر اعلموا، لوگوں جان لو، لوگوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعلموا، لوگوں جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے لعب و لہو، ایک کھیل ہے، تماشا ہے، لعب و لہو و زینہ، اور زینت کا سامان ہے، یعنی یہی دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھیل کود تماشا اور زیب و زینت کا سامان جس کو سجایا جاتا ہے، خوب رونق دی جاتی ہے، اسی چیز سے اس کو تشبیہ دیا، بیان کیا اللہ رب العالمین وزینہ۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، ایک دوسرے پر مال و دولت میں ایک دوسرے کے اوپر بڑھاوا دکھانا، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وَتَكَاثُرٌ، اور کثرت دکھانا ہے، فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اپنے مالوں میں اور اپنے اولاد میں، یہی دنیا کی زندگی ہے بس۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَوْلَادِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی مثال لے لو ایک کفار کی، کفار اللہ رب العالمین کھیتی ہری بھری نہیں رہتی، اس میں اللہ رب العالمین اس کو ہرا بھرا سرسبز و شاداب کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، لیکن اس کے تھوڑی کچھ دیر بعد پھر اللہ رب العالمین اس سے اس کو چھین لیتا ہے، اس کو زرد کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہری بھری نہیں رکھتا، پھر ختم کر دیتا ہے۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، اللہ رب العالمین اس کو صحیح طور پر لاتا ہے، پھر لانے کے بعد وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان، اللہ رب العالمین پھر عذاب کو بھیج دیتا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس محض دھوکے کا سامان ہے، صرف دھوکے کھانے والی چیز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، یہ جو دنیا ہے، دنیا میں ساتھ ساتھ چلنے والے، دنیا ہی میں ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کے زیب و زینت اور دنیا کے جو سامان ہے دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ کیا آپ کو پتا ہے جب آپ دنیا سے کوچ کر رہے ہوں گے، جب آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے، آپ دنیا کی حسرت
دنیا کی حسرت سے کوچ کر رہے ہوں گے، دنیا کی حسرت سے اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہے ہوں گے، اور 4 بھائیوں کے کندھے پر سوار ہوں گے، تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ انسان کیا سوچے گا؟ فرشتے جس وقت آپ کو کاندھے پہ لے کر 4 بھائی لے کر کے جائیں گے، تو اس وقت فرشتے یہ سوچیں گے کہ انسان کیا کر کے لے کر کے آ رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے کیا چیز تیار کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کا انسان یہ کہے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کر کے گیا ہے، یہ دنیا میں اس سے پہلے کیا کیا ہے اور کیا چھوڑا ہے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور فرشتے جو ہے وہ دیکھیں گے آپ کو، فرشتے آپس میں گفتگو کریں گے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا کر کے جا رہا ہے، آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے، اس کے بارے میں فرشتے آپ کے بارے میں سوال کریں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ یاد رکھنا، جس طرح آپ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، اسی طرح اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے، اور تنہا آئے ہیں اسی طرح تنہا جائیں گے۔ آخرت کی طرف قدم اٹھ رہا ہے، آخرت کی طرف جب قدم اٹھے گا اس وقت نہ آپ کے پاس مال ہوگا، نہ اسباب ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، نہ اپنے اور پرائے آپ کے ساتھ دیں گے۔ وہی کام تیرا ساتھ آئے گا جو تو نے آخرت کے لیے تیار کیا ہوگا۔ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وہاں آپ کو چھوڑ کر کے آئیں گے۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ انسان کے 3 ہی چیزیں ہیں وہ تیار کرتا ہے، وہ اپنی چیز کو دوست بناتا ہے۔ وہ تین چیز کیا ہے؟ فیرجع اثنان، میت کے ساتھ جو 3 چیز جاتی ہے، فیرجع اثنان، 2 چیزیں اس کے ساتھ واپس آ جاتی ہے۔ میت کے ساتھ 3 چیز جاتی ہے، ان میں سے 2 چیز قبر تک پہنچا کر کے 2 چیز واپس آ جاتی ہے، اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ وہ 2 چیز کیا ہے جو اس کے ساتھ واپس آ جاتی ہے؟ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، يَتْبَعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل و عیال، اس کا دوست، اس کا ساتھی، جس کے لیے اس دنیا میں وہ کما رہا تھا، اس کا گھر والے، اس کے مال و اولاد، اس کے گھر والے تمام افراد جس سے وہ محبت کرتا تھا، جن کے لیے وہ جان چھڑکتا تھا، وہ اس کو جائیں گے قبر میں چھوڑ کر کے آئیں گے۔ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، جس سے آپ لگاؤ لگا رہے ہیں، آپ کو فنا ہوں گے، موت آئے گی، آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، آپ کو لاش تک کو وہاں پر گھر میں رکھنا کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ آپ کا بیٹا یہ کہے گا، اس کو لاش سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس کو جلدی جا کر کے قبر میں پہنچا کر کے آئے گا۔ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو سمجھنا سیکھیں، اور دنیا کی زندگی کیا ہے اس پر غور و تدبر کریں۔ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو جا کر کے قبر کے اندھیری کوٹری میں پھینک کر کے آئیں گے، وہیں رکھ کر کے چلے آئیں گے، آپ سے کوئی محبت نہیں ہوگا اس وقت۔ اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ جاگی، مال انسان کماتا ہے، وہ کمانے کے ساتھ ہی جیسے اس کا سانس ٹوٹتا ہے، جتنا جائیداد تھا، جتنا مال تھا، سب ختم، سب فنا۔ اب کہاں جائے گا وہ؟ اس کے آگے جانے والا نہیں ہے، قبر تک پہنچنے والا نہیں ہے، قبر میں کچھ کام آنے والا نہیں ہے، قبر میں اس طرح اس کا کسی کوئی راستہ ہی نہیں ہے وہاں تک وہ پہنچ جائے اور اللہ رب العالمین اس کو کسی طرح کچھ بھی قبول کرے۔ یہ دنیا ہی کے لیے، دنیا ہی میں کمایا، ختم کیا، اس کو فنا کیا، لٹایا اور برباد کیا۔ اور حدیث میں ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا مال تو وہ ہے، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے اپنے لیے آخرت کے لیے تیار کر رکھتا ہے، جو اپنے آخرت کے لیے جو سوارا، اس کو تیار کیا، جو اللہ رب العالمین کے راہ میں دیا، خرچ کیا، وہی اس کا مال ہوا۔ اور باقی وہ تو چیز اس کا کچھ بھی نہیں رہا، وہ دنیا ہی میں ختم ہو کر کے، فنا ہو کر کے، برباد ہو کر کے چلا آیا۔ اور تیسری چیز جو ہے جو انسان کے ساتھ رہے گی اور وہ اس کے ساتھ جائے گی، اور وہ ہوگا اس کا عمل۔ وہ اس کا عمل ہوگا جو کیا ہوگا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اللہ رب العالمین کے اخلاص و نیت کے ساتھ جو عمل کیا ہوگا، جو اپنے لیے تیار کیا ہوگا، آخرت کے لیے بنایا ہوگا، وہی چیز اس کے ساتھ جائے گی۔ باقی اور کوئی چیز اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، بلکہ وہی ختم ہو جائے گی۔ اور
اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب قبروں کو پھاڑا جائے گا، نکالا جائے گا، اس سے مردوں کو نکالا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اس وقت لوگ جان لیں گے کیا اس نے آگے کے لیے تیار کر کے لایا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، وہ سوچ لے گا، وہ جان لے گا، اس وقت اس کی آنکھ کھل جائے گی ہم نے اپنے آگے کی زندگی کے لیے کیا کیے ہیں اور پیچھے کیا چھوڑ کر کے لایا، کیا لایا اور کیا چھوڑ کر آیا، کیا بنا لایا، کیا کھو آیا۔ غرض قیامت میں اصل حقیقت کھل جائے گی اور جھوٹ سچ سے نکھر جائے گی، اور اس کے آنکھوں میں، اس کے دماغوں میں جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ تمام چیز اس کی کھل جائے گی۔ انسان کو پرواہ نہیں، انسان کو جانتا ہی نہیں، اس کے پاس کوئی اندازہ نہیں، وہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہوا، برباد کرتا ہوا، فنا کرتا ہوا، ختم کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے، انسان کیا ہے، اس کے سامنے اتنی بڑی چیز، اتنی عمدہ چیز، اتنی اہم چیز جنت اس کے سامنے ہے، جنت اس کے سامنے ہے، وہ اس کو جانتا ہے، اس کو دیکھنے کے باوجود سویا رہتا ہے، اس کو جاننے کے باوجود اس کو اتنی قیمتی چیز اس کو دیکھ رہا ہے۔ آدمی سونا چاندی زیورات کو دیکھے وہ یہاں بیٹھا رہے گا، اس کے لیے دوڑے گا، محنت کرے گا، اس کو جلدی سے تلاش کر لے۔ وہ جنت اس کے سامنے اتنی عمدہ چیز رکھی ہوئی ہے، وہ سویا ہوا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں، فجر کی نماز جا رہی، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اس چیز کو چھوڑ رہا ہے، اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے اور اپنے مست مگن ہے، اس میں اس کا کوئی فائدہ۔ کیسا انسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا انسان کے عقل پر پردہ پڑ گیا، انسان اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ اس کے سامنے جنت جیسی اتنی بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے اور وہ سو رہا ہے۔ بتا، اتنی عمدہ چیز کھو کر کے وہ سو رہا ہے، سونے میں لگا ہوا ہے، اتنی عمدہ چیز چھوڑ کر کے وہ سو رہا ہے۔ انسان مال و دولت کے لیے، دنیا ہی کے سمیٹنے کے لیے اس کو فوراً اٹھنا پڑے تو فوراً اٹھ کر کے دوڑ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جس وقت کی ضرورت ہے نماز کے، وہ اس کو چھوڑ کر کے وہ اس وقت سو رہا ہے، اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اذا احب اللہ عبدا حماه الدنيا كما يذل احدكم كما یحمی سقیمہ الماء۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کسی کو چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کو دنیا سے بچاتا ہے، دنیا کی زندگی سے دور کر دیتا ہے، اس کو دنیا سے کوئی چیز ہی نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی چیزیں، عمدہ چیزیں جو رہتی ہے اس سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے، یعنی بیمار شخص، طبیعت خراب ہے، اس کو پانی لگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت اور بگڑے گی، اسی طرح اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا سے بچائے رکھتا ہے، اس کو دنیا سے دوری اختیار کروا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مزین کر دیا گیا، بیٹھا دیا گیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، شہوت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دی گئی ہے، من النساء، عورتوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دی گئی ہے، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیز بیان کیا، سونا چاندی زیورات اور عمدہ مویشی گھوڑے اور اونچے محل، ان تمام چیزوں کی انسان چاہتا ہے، اس کی آرزو کرتا ہے، اس کو کمانا چاہتا ہے، دنیا میں اس کی چاہتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمام چیز جو انسان چاہتا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی کے لیے ہی ہے بس، اس کے بعد آخرت میں کام آنے والا نہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی پاکیزہ چیز ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل انبئکم بخیر من ذالکم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں، ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ انبئکم بخیر من ذالکم، ان تمام چیزوں سے سب سے بہتر چیز ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، جو متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس تیار کی گئی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایسے جنت، ایسے نہریں جن کے باغات ایسے جن کے نیچے نہریں جاری ہے، ذالک جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گے، ان میں پاکیزہ بیوی ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اللہ رب العالمین
العالمین وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور اللہ رب العالمین کے رضامند سے اللہ رب العالمین کی رضامندی اس میں شامل ہے، ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ محترم سامعین، انسان دنیا کی زندگی میں ملوث کیوں ہے؟ دنیا کی زندگی کو کیوں چاہتا ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے، اپنے نفس کی متبع بن چکا ہے، اپنے نفس کی اتباع کرنے والا بن چکا ہے، اپنا نفس کا اتباع کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی مشرک بن چکا ہے انسان، اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی چھوڑ کر اپنے نفس جیسے جو چاہ رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اس شخص کو جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ من اتخذ الہہ ہوا، اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی جو اس کے ذہن و دماغ میں جو چاہتا ہے، جو دل کرتا ہے، اسی چیز کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، اور اس کو اس بات کا علم رہتے ہوئے، سچائی کا علم رہتے ہوئے، صحیح باتوں کو جان کر کے سوچ بوجھ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے ہونے سے بچائے۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ رب العالمین اس کے سمعہ، اس کے کان پر اور اس کے دل پر مہر ڈال دیا ہے، سمجھ ہی نہیں پاتا ہے، ختم ہو چکا ہے وہ۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب اس کے کون ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کو ہدایت دکھا سکے، اس کو صحیح راستہ اب دکھا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا تم لوگ سمجھ نہیں حاصل کر سکتے؟ عقل دیتے ہوئے، عقل سمجھتے ہوئے، لیکن اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی میں ملوث ہو کر کے اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو، تمام چیزوں کو برباد کرنے میں لگے ہوئے۔ دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں کتنی کم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کفار روز قیامت سختیوں کی وجہ سے، سختیوں کو دیکھ کر، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر وہ ایسے سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی کے لیے آئے تھے، وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی کے لیے شمار کیے گئے تھے، اس کو بس ایک منٹ کے لیے، ایک چند لمحہ کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اور وہاں پر بس وہ ایک گھڑی کے لیے ٹھہرے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نازعات کی آیت ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ اللہ رب العالمین کی قیامت کے دن عذاب کو، سختیوں کو، ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو وہ ایسا شمار کریں گے کہ وہ دنیا میں بس کچھ لمحے کے لیے، چند گھڑی کے لیے اس کو رکھا گیا تھا، اس کے پاس بس چند لمحے کے لیے خوشی تھی، اس کے بعد تو اللہ رب العالمین نے اس کو تنگ ہی کر کے رکھ دیا ہے۔ اور دوسری آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جب وہ اس دن اٹھائے جائیں گے تو گویا وہ شمار کریں گے کہ لم یلبثوا الا ساعة من النهار، وہاں پر وہ ایک گھڑی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بھیجا تھا، یتعارفون بینہم، جس میں آپس میں بس ایک دوسرے کو پہچان کرنے کے لیے وہاں پر دنیا میں بھیجے گئے تھے، بس اس کے پاس یہی وقت تھا۔ آخرت کی زندگی کتنی اہم ہے، کتنی بڑی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور حدیثوں میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامۃ قیس بغنو فی النار صبغة ثم یقال یا ابن آدم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامۃ فیصبغ فی النار صبغة، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا میں سے ایک شخص کو لائے گا، اور لانے کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور وہ جہنم والوں میں سے ہی ہوگا، اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا خوشحال رکھا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کو تنگی کبھی دی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کو بہت عمدہ مال والا ہوگا اللہ رب العالمین، لیکن وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے گا ایک لمحے کے لیے، اور اس کو جہنم سے نکالے گا، اور نکالنے کے بعد اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ ثم یقال یا ابن آدم، اے ابن آدم هل رأیت خیرا قط، کیا تو نے اس سے پہلے کبھی بھلائی کو پایا تھا، کبھی خوشحالی پایا تھا، هل مر بک نعیم، کیا تو نے اس سے پہلے کوئی اچھائی تیرے پاس ملی تھی، تو عمدہ رہ رہا تھا، ٹھیک ٹھاک رہ رہا تھا؟ وہ کہے گا
فیقول لا واللہ یا ربی، میرے رب میں نے ایسا کبھی اپنے آپ کو خوشحال پایا ہی نہیں. یعنی جہنم کی سختی اتنی بڑی ہوگی، اتنی خطرناک چیز ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں جتنی عیش و آرام اس زندگی اس کو ملی تھی اس کو یاد ہی نہیں آئے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا ذہن میں کہ اس کے ذہن و دماغ سے دنیا کی زندگی اتنی چند لمحہ کی ہے کہ وہ ختم ہو کر کے رہ جائے گی، اور وہ ابدی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو وہاں پر رکھا جائے گا. اور آگے ذکر ہے نبی قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایک کو جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت سخت رکھا تھا، اللہ رب العالمین تنگ دست بنا کر کے رکھا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے خوشحالی نہیں دی تھی، لیکن وہ قیامت کے دن جنت والوں میں سے ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ڈالے گا، اور ڈالنے کے بعد اس کو جنت سے نکالے گا، اور نکالنے کے بعد اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کبھی اپنے آپ کو تنگ دست پایا تھا، کبھی اب تو نے اپنے آپ کو بہت ہی پیچیدہ زندگیوں میں شمار یاد آ رہا ہے تجھے ایسا کچھ؟ وہ کہے گا انسان لا واللہ یا ربی ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ رب العالمین میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ خوشحال پایا. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اخروی زندگی جنت کی زندگی جو اس کو ملے گی چند لمحہ کے لیے. اللہ رب العالمین اس کو چند لمحے میں بیان کر کے دکھا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو چند لمحہ ہی ملے گی تو وہ اس کو ایسے شمار کرے گا کہ اس کے لیے خوشحالی ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس کو تندرستی سے نجات دلائے گا. اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، بازار سے گزرے ہوئے دیکھے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا جس کا کان چھوٹے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ کیا تم میں سے کوئی اس کو خریدنا چاہے گا، اس کو 1 دینار کے بدلے اس کو خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تو ان میں سے اس کا کان بھی کٹی ہوئی چھوٹی ہے تو اس کو کون خریدتا، اور اب تو یہ مر گئی ہے اور مرنے کے باوجود اس کو کون خریدے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا چھوڑو 1 دینار کے بدلے چھوڑو، تم اس کو مفت خریدنا چاہو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مفت بھی اس کو خریدنا نہیں چاہے گا کوئی شخص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ للدنیا احون علی اللہ من هذا علیکم، اللہ کی قسم تمہارے نزدیک یہ چیز جتنی بھی حیثیت ہے، جتنی حقیر ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی یہ دنیا اس سے کئی گنا اللہ رب العالمین کے نزدیک حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے دانے کے برابر بھی ہوتا تو اللہ رب العالمین کسی کفار کو 1 گھونٹ پانی تک نصیب نہیں کرتا. یعنی ایک مچھر کے پر کوئی خریدنا چاہے گا 1 روپیہ کے بدلے 2 روپیہ کے بدلے کون خریدے؟ پاگل آدمی ہے. اس سے بھی گھٹیا چیز اللہ رب العالمین نے دنیا کو کہا ہے. اس دنیا کی زندگی کو انسان سمیٹنے میں اپنی عبادت کو بھول چکا ہے، اپنے اللہ رب العالمین کی نماز کو چھوڑ کر، اپنی بندگیوں کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، عبادت کو بھولا ہوا ہے. امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے لا ترکنا الی الدنیا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه کہ تم دنیا کی طرف مت جھکو اور نہ ہی اسے اپنا وطن سمجھو، اسے اپنا وطن نہ بناؤ، اور نہ اس میں باقی رہنے کا سوچو، نہ اس کے کسی ایسی چیز کے دل لگاؤ جس سے جیسے کوئی اجنبی اپنے وطن سے باہر دل نہیں لگاتا. یعنی وطن سے باہر شخص جب جاتا ہے تو اس کو اپنے وطن کی یاد آتی ہے، ویسے ہی اپنے آخرت کی فکر کرو. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الزیغۃ فترغبوا فی الدنیا، تم جائیداد وغیرہ مت بنانا پھر دنیا میں ہی دل لگا کے بیٹھ جاؤ گے. یعنی اپنے بہت زیادہ مال و فروخت اپنے اسباب میں دنیاوی زندگی میں فیکٹریاں لگا کر کے عبادت کو چھوڑ کر کے اس طرح ملوث مت ہو جانا کہ آخرت کو بھول جاؤ اور دنیا میں ہی لگ کر کے رہ جاؤ، اور اس کے باوجود تم کو اللہ رب العالمین کی یاد نہ آئے، آخرت کی یاد نہ آئے جس نے انسان کی تمام انسانوں کی زندگیوں کو اجاڑ کر کے برباد کر کے رکھا ہے یہ موت، اس کو کبھی بھول مت جانا. اور آخری بات بیان کر کے اپنے بات کو ختم کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا متاع، دنیا سامان ہے. دنیا کے اندر جتنی چیزیں وہ تمام چیز سب سامان ہے، سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے وخیر متاع الدنیا، سب سے بہترین ساز و سامان جو دنیا کا ہے، سب سے عمدہ چیز جو دنیا کا ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. یعنی نیک عورت، اگر انسان نیک عورت سے شادی کرے گا
نیک عورت کو اپنے گھر میں لائے گا، نیک عورت کو اپنے پاس لائے گا، اس کے پاس رہے گا تو وہ اس سے اس کی زندگی سنورے گی، وہ اس سے اپنے فائدہ اٹھائے گا اور اپنی دنیا اور آخرت اس کا دونوں بدلے گا، اور آخرت کی زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور بخش ہوگی، اور اس کے آنے والے نسل بھی اس کے ساتھ سنبھلیں گے، اور وہی چیز اس کے لیے دنیا کے تمام چیز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن سب سے عمدہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی چیز جو ہے دنیا میں، وہ فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، انسان کو نیک عورت لانے چاہیے، اور انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے لیے دنیا کے تمام چیزوں کو چھوڑے اور آخرت کی زندگی میں لگے، اور اپنے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو ایسے شمار کرے جیسے راہ چلتا مسافر اپنے چلتے چلتے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھتا ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، برباد ہونے والی، اپنے لیے آخرت کو تیار کیا جائے، اور دنیا کی زندگی میں لگ کر عبادت و بندگی کو چھوڑ کر، کتنا عجیب و غریب بات ہے کہ انسان عبادت کو بھولا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کو بھول کر اپنی دنیا کی زندگی کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دنیا کی تلخ حقیقت کو، دنیا کی زندگی کو سمجھنے، دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی زندگی کیسے انسان کو برباد کر رہی ہے، دنیا کی زندگی کیسے قبر کے گھاٹ تک اتار رہی ہے، اور اس کو کیسے ختم کرتے ہوئے، فنا کرتے ہوئے، برباد کرتے ہوئے، دن اور رات لمحہ گزارتے ہوئے انسان اس کو سمجھے، اور اس کو سمجھنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اپنے لیے اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔